بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم و مکرم ذی وقار علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں و اسلامی بھائیوں، علماء اکرام کے حکم پر اس سے پہلے کہ شیخ محترم کا خطاب شروع ہو، آپ کے سامنے مختصر وقت میں صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے اور ہم پر ان کے حقوق کیا ہیں، اس سلسلے میں دو چار باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر بعد میں آنے والے لوگ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح آپ لوگوں نے ایمان لایا ہے تو ایسی صورت میں وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یہ خطاب اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تعلق سے کی ہے۔ ان کے ایمان کو، ان کے منہج کو اللہ رب العالمین نے ایک معیار قرار دیا ہے کہ اگر ہم بعد میں آنے والے لوگ اپنے ایمان اور عقیدے کو چیک کرنا چاہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں، تو اس کا معیار صحابہ اکرام ہیں۔ اگر ہمارا بھی ایمان اسی طریقے پر ہو جس طریقے پر صحابہ اکرام نے ایمان لایا تھا تو ہم ہدایات یافتہ ہو سکتے ہیں، راہ راست پر رہ سکتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے وہ طریقہ چھوڑا جو صحابہ اکرام کا طریقہ تھا تو وہیں سے گمراہی کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ جس طرح یہود کے اندر مختلف جماعتیں ہو گئی تھیں، لوگ مختلف جماعتوں میں بٹ گئے تھے، میری اس امت کے اندر بھی لوگ اسی طرح مختلف جماعتوں میں بٹ جائیں گے۔ وہ 72 فرقوں میں تو یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں سے تمام کے تمام فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ وہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرقہ ہے، وہ جماعت ہے جن کا منہج اسی طریقے پر ہوگا، جو اسی راستے پر چلیں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ ما کان علیہ انا الیوم و اصحابی، میں اور میرے صحابہ اکرام آج جس منہج و عقیدے پر ہیں، بعد میں آنے والے لوگ اگر اسی منہج و عقیدے پر رہتے ہیں تو وہ نجات یافتہ جماعت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ تمام کی تمام گمراہ جماعتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر ہمیشہ چلنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے واسطے سے ہمیں یہ دین ملا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر و بیشتر وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ سب سے پہلے اسی جماعت کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس ستون کو گرا لے گئے تو اس دین کو ہم منہدم کر سکتے ہیں، اس دین کو سرے سے ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دین کی بنیاد اسی جماعت پر ہے جنہوں نے اس دین کو آگے آنے والے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اگر آج ہمیں کوئی دنیاوی معاملے میں تھوڑا سا تعاون کر دیں، پیسے کی ضرورت ہو، کسی معاملے میں ہم پھنسے ہوئے ہوں اور اس معاملے سے ہمیں نکال دیں، مالی تعاون کر دیں اور کسی بھی طرح کا تعاون کر دیں، تو ان کے تعلق سے ہم کبھی بھی زبان کھولنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ بہت سارے ایسے موقعوں پر جب وہ حقیقت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ باطل پر ہیں، اس کے باوجود ان کے احسان کی بنا پر ہم ان کے باطل کی بھی تائید کرنے لگتے ہیں۔ اب غور کریں کہ صحابہ اکرام کا ہمارے اوپر کیا احسان ہے، انہی کے واسطے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا، ہر طریقے سے مدد کرنا، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے اس دین کو پہنچانے کے لیے انت تک کوششیں کرنا، اپنی قربانیاں پیش کرنا. کوئی ایسا راستہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں پر صحابہ اکرام نے اپنی قربانیاں نہ پیش کی ہوں. افسوس کی بات ہے کہ آج اسی جماعت کے بارے میں بہت سارے لوگ اپنی زبان گندی کرتے ہیں. خصوصاً یہ مہینہ جو ابھی چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر آپ غور کریں کہ سوشل میڈیا میں ہو یا آپ کے آس پاس کے علاقوں میں کتنے لوگ صحابہ اکرام کے تعلق سے کتنی باتیں ایسی کرتے ہیں جن سے دل چھلنی ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے وہ مشہور واقعہ سنا ہی ہوگا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ السابقون الاولون میں سے ہیں، اور خالد بن ولید یہ بھی بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، سیف من سیوف اللہ. جب ان دونوں کے درمیان کسی مسئلے پر کچھ تو میں ہو گئی، اس لیے کہ وہ بشر تھے، وہ فرشتے نہیں تھے، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. کہ میرے صحابہ اکرام کو برا بھلا نہ کہو. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ اکرام کو برا بھلا نہ کہو. فلو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی، یہ خطاب ایک صحابی کو اللہ کے رسول کر رہے ہیں. اب غور کریں کہ بعد میں آنے والے لوگوں کا مقام صحابہ اکرام کے تعلق سے کتنا کم تر ہے. ایک صحابی کے سامنے اللہ کے رسول یہ جملہ فرما رہے ہیں، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. یہ احد پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے برابر اگر تم میں سے کوئی اللہ کے راستے میں سونا بھی خرچ کر دے. جو لوگ مدینہ طیبہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے. احد پہاڑ کوئی معمولی پہاڑ نہیں ہے، اس کا رقبہ کافی دور تک پھیلا ہوا ہے اور کافی اونچا پہاڑ ہے. یہ اس کے برابر اگر کوئی سونا خرچ کر دے، آج کسی کے پاس 2-4 کلو سونا خریدنے کی کوئی طاقت ہو سکتی ہے؟ بہت مشکل سے کسی علاقے میں آپ پائیں گے کہ کوئی 1-8 کلو سونا خرید سکتا ہو. احد پہاڑ کے برابر سونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پوری دنیا کی دولت بھی اگر جمع کر لی جائے پھر بھی احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں ہو سکتا. یعنی پوری دنیا کی دولت بھی اگر آپ خرچ کر دیں تب بھی کسی صحابی کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی آپ نہیں پہنچ سکتے. یہ ہے ان صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ کہ ان کے دین کے راستے میں جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو محنتیں کی ہیں، جو اعمال انہوں نے کیے ہیں، ان کے صرف ایک چھوٹے سے حقیر سے عمل سے بھی اگر موازنہ کیا جائے بعد میں آنے والے لوگوں کا، تو ان کا یہ موازنہ ہے کہ پوری دنیا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تب بھی ان کے آدھے مد، ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ ہے صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ دوسرے لوگوں کے بالمقابل. اور یہ مقام و مرتبہ کیوں نہ ہو، انہوں نے اس کے لیے ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا تھا. انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اپنی جان ہوتی ہے، اپنا مال ہوتا ہے، اپنی اولاد ہوتی ہے، والدین ہوتے ہیں. ذرا غور کریں صحابہ اکرام کی زندگی کو کہ کبھی انہوں نے کچھ تأمل بھی کیا تھا اس راستے میں کہ اللہ کے راستے میں اسے قربان کرنا ہے، کرے یا نہ کرے؟ کبھی ان کے دلوں کے اندر تردد بھی نہیں آیا تھا. غور کریں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ تم لوگ ضرورت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچھے رہ جاتا تھا. جس دن یہ اعلان ہوا بہت خوشی مجھے ہوئی کیونکہ آج اللہ رب العالمین نے مجھے مال و دولت سے نوازا تھا، میرے پاس اچھا خاصا مال تھا. یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا آخرت کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا. ایسا نہیں کہ بہت مال جمع ہو گیا ہے تو فلاں شخص سے میں مقابلہ کر سکتا ہوں دنیاوی معاملے میں. فوراً ان کے دل کے اندر کیا خیال آیا کہ آج اچھا موقع ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے کا، ہمیشہ ان سے میں پیچھے رہ جاتا ہوں. چنانچہ جو مال ان کے گھر میں تھا
اس کا آدھا مال اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے عمر کتنا مال لائے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول جتنا تھا اس کا آدھا لے کے آ گیا ہوں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا کہ ابو بکر آپ کیا لائے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا آپ کے قدموں میں حاضر کر دیا ہوں۔ اللہ اکبر! کوئی دوسرا انسان تصور نہیں کر سکتا جو صحابہ کرام نے پیش کیا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اب یاد کریں اس صحابی کا واقعہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں تھے، ان کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، ایک صحابی اپنا سینہ اللہ کے رسول کے آگے کر دیتے ہیں، جنگ ختم ہوتی ہے، سینوں پر اور جسم پر تیروں کے نشان گنے جاتے ہیں، 70 سے زیادہ تیروں کے نشان نکلتے ہیں۔ یہ کوئی زبانی دعویٰ نہیں تھا ان کا کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، حقیقت میں انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ ہجرت کے موقع پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقف یاد کریں کہ جب اللہ کے رسول نکل رہے تھے مکہ چھوڑ کر تو اپنے بستر پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا۔ اب غور کریں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سونے کے لیے تیار ہو رہے تھے، کیا سوچ کے تیار ہو رہے تھے؟ دشمن باہر تلواروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ابھی قتل کرنے والے ہیں، ابھی ان کی طرف سے حملہ ہونے والا ہے اور 2-4 منٹ کا میں مہمان ہوں۔ کیا ان کے دل میں کبھی تردد آیا کہ کیسے میں اس بستر پر سونا گوارا کر لوں، ابھی مجھے قتل کر دیا جائے، ابھی میں قتل کر دیا جاؤں گا؟ ذرہ برابر تردد نہیں آیا۔ حالانکہ اس واقعے کی سند کے بارے میں محدثین کرام نے بعض کلام کیا ہے، لیکن ایسے واقعات صحابہ کرام کی زندگی میں بے شمار ہیں، 1-2 واقعہ نہیں ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام کی قربانی، صحابہ کرام نے اس طرح اس دین کی خدمت کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ احادیث کی روایت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا تھی ان کے لیے کہ ابو ہریرہ جو کچھ سنیں نہ بھولیں۔ ان کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کیونکہ اللہ کے رسول کی خاص دعا تھی ان کے لیے، بلکہ وہ فرماتے تھے کہ جب سے اللہ کے رسول نے میرے لیے دعا کی تھی اس کے بعد سے کوئی بھی کلمہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا تو میں کوئی بھی کلمہ اس کے بعد سے بھولا نہیں، جس طرح اللہ کے رسول فرماتے تھے اسی طرح میرے دل کے اندر نقش ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود اس صحابی کا حال کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی راتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ یہ دین کی حفاظت کا ایک طریقہ دیکھیں کہ کس طرح صحابہ کرام نے دین کی حفاظت کی اور اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی راتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، ایک حصہ سونے کے لیے، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے اور ایک حصہ اللہ کے رسول کی احادیث کا مراجعہ کرنے کے لیے۔ اس سے ہم طلبہ علم کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اس دین کی خدمت کے لیے اگر طلب علم کے راستے میں بھی ہیں تو کیا ہم اس کے لیے اتنا وقت صرف کرتے ہیں؟ بس اوقات ہمیں کوئی چیز یاد ہو جاتی ہے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اچھا یاد ہو چکا ہے۔ جو دین کا علم ہم نے حاصل کیا ہے اس کی حفاظت کرنا یہ بھی ایک شریعت کی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اس دین کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ان صحابہ اکرام کے بہت سارے ہم پر حقوق ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے تعلق سے ہم اپنی زبان محفوظ رکھیں، ان کے تعلق سے ذرہ برابر کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کریں جس سے توہین لازم آتی ہو یا توہین کا ادنا سا اشارہ بھی ملتا ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت کے اندر بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو جری ہو گئے ہیں، ان کے اندر بہت ساری جرأت آ گئی ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے فیصلے کرنے کا، اپنے آپ کو فیصل سمجھتے ہیں، ان کے درمیان جو آپس میں مشاجرات ہوئی ہے اس تعلق سے۔ اللہ المستعان۔ اس امت کے اندر روافض کے علاوہ ہمیں کوئی ایسی جماعت نہیں ملتی جنہوں نے کبھی صحابہ اکرام کے تعلق سے زبان درازی کی تھی۔ افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے ایسے نوجوان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ صحابہ اکرام کے تعلق سے زبان درازی کرتے ہیں، اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس کا بہت بڑا اثر ہے، یہ بہت بڑا اثر ہے اس جماعت کا جس جماعت نے صحابہ اکرام کے تعلق سے راستہ ہموار کیا ہے، یعنی جماعت اسلامی والے۔ انہوں نے سب سے پہلے روافض کے بعد یہ پہلی جماعت ہے جنہوں نے صحابہ اکرام کے تعلق سے اس طرح زبان درازی کا دروازہ کھولا ہے۔ اللہ ہدایت دے اور صحابہ اکرام کے تعلق سے اپنا ایمان محفوظ کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ باتیں اس تعلق سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں، چونکہ آج ہم شیخ کو سننے کے لیے آئے ہیں، تمہیدی طور پر 2-4 کلمات کے لیے مجھے حکم دیا گیا تھا جس کی تعمیل میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں، صحابہ اکرام کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے تعلق سے اپنی زبان
بند رکھنے اور محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ان کے تعلق سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔